السلام علیکم۔ آج سے میں اپنی تہجد سیریز سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں اسلامک ویڈیو ڈالتا تھا، آپ لوگوں نے ان کو بہت پیار دیا، ان کو بہت لائک کیا ان ویڈیوز کو، ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سبسکرائبر ملے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج سے میں اپنی تہجد سیریز سٹارٹ کروں گا، اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی تہجد کی اسٹوری آپ لوگوں کو بتایا کروں گا، جو ان لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کی ہیں، اور میں واٹس ایپ کا نمبر بھی اپنے ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گا۔ آپ لوگ بھی کوئی اسٹوری اگر آپ لوگوں کو بھی تہجد سے ریلیٹڈ پتہ ہو تو آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کریں، یا آپ لوگوں کی اوریجنل اسٹوریز جو آپ لوگوں نے خود آبزرو کی ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے تو بہت فائدے ہوں گے۔ ایک تو لوگ تہجد کی نماز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، اور وہ تہجد کی نماز کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ 5 وقت کی نمازی تو ہم سبھی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد کی نماز کو بھی اپنا روٹین کا معمول بنا لیں۔ تو سب سے پہلے آج میں ایک اسٹوری احمد بھائی کی سٹارٹ کروں گا۔ بیسیکلی میں اس میں اوریجنل نیم نہیں یوز کیا کروں گا، میں وہ والے نیمز یوز کیا کروں گا، مطلب کہ امیجنری نیم، تاکہ وہ لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ ان کا نام یوز نہ ہونا جو لوگ اسٹوریز شیئر کرتے ہیں، اور میں امید کروں گا آپ لوگ کمنٹ میں بھی کسی پہ ذاتی ٹیگ نہ کریں تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو۔ چلو تو آج ہم لوگ ایک اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک لڑکے کی اسٹوری ہے، CSS کی وہ تیاری کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک نوجوان طالب علم احمد کی ہے، جو لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ CSS افسر بنے اور اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرے، لیکن اس کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں اسے توڑنے لگی تھیں۔ وہ دن رات پڑھتا، کوچنگ سینٹرز جاتا، محنت کرتا، لیکن جب رزلٹ آتا تو ناکامی اس کے ہاتھ آتی۔ لوگ طنز کرتے، رشتہ دار طعنے دیتے، اور ماں باپ کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد احمد کے دل کو زخمی کر دیتا۔ ایک رات احمد مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے سوچا شاید میرے لیے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ پھر اچانک اسے اپنے نانا ابو کی بات یاد آئی۔ بیٹا، جب سب دروازے بند ہو جائیں نا تو ایک دروازہ رات کے آخری پہر کھلتا ہے۔ سبحان اللہ! اسے تہجد کہتے ہیں۔ اللہ اس وقت خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ اسی رات احمد نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور کھڑا ہوا۔ رات کے سناٹے میں وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا۔ وہ نہ کوئی لمبی دعائیں جانتا تھا، نہ عربی کے الفاظ، بس آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کی سچائی اور الفاظ تھے۔ یا اللہ، یا رب، مجھے ہارنے سے بچا لے، میں ٹوٹ چکا ہوں، اب تو ہی سہارا ہے، مجھے کامیابیاں عطا کر، میں تھک چکا ہوں۔ اور پھر وہ دن آیا۔ 6 مہینے مسلسل تہجد، تلاوت اور دعا کے بعد جب CSS کا نتیجہ آیا تو احمد کا نام پاس ہونے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ اس کے والدین سجدے میں گر پڑے۔ ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا، تیری محنت نے تجھے کامیاب کیا اور تیرے آنسوؤں نے آسمان ہلا دیا۔ آج وہی احمد خود دوسروں کو تہجد کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری بات سنے تو پہلے رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو پکارو۔ لوگوں کی آوازیں تو بعد میں آئیں گی، پہلے اللہ کی سن لو۔ تو گائز، اس اسٹوری سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تہجد صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ اللہ سے خالص ملاقات ہے۔ اگر کوئی دکھ، پریشانی یا مقصد ہو تو دنیا کو نہیں، اللہ کو جگاؤ، اللہ کو بتاؤ، کیونکہ وہی ایک رات کا پہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب بندہ اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تک انسان کسی چیز سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس کے لیے تہجد میں دعا نہ کرے۔ اگر آپ اس کے لیے تہجد ہی نہیں پڑھ رہے تو آپ اس سے کیا ہی محبت کرتے ہیں۔ سچی دعا سچے دل سے کسی خاص وقت کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن تہجد کا وقت خاص موقع ہے، خاص فضل کے لیے۔